ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج ہم چیپٹر نمبر 4 کے ریمیننگ کوشچن جو ہیں ان کو پڑھیں گے, ان کو میں ایکسپلین کروں گا. اس کے بعد میں سینونیمز اور باقی جو کام ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ اس کے سمجھاؤں گا. تو ہمارے پاس کوشچن نمبر 4 ہے, پیج نمبر ہے 60. ہاؤ ڈڈ ہی اسپینڈ ہز سمر ہالیڈیز؟ وہ اپنی گرمیوں کی چھٹیاں کیسے گزارتا تھا؟ آنسر ہے اس کا, ان ہز ارلی چائلڈہڈ, اپنے بچپن میں ہی واز ویری فاؤنڈ آف سمر ہالیڈیز, وہ گرمیوں کی چھٹیوں کا بہت شوقین تھا. اینڈ آلویز ڈریمڈ آف دیم ڈیورنگ اسکول ڈیز, اور اسکول کے دنوں میں اکثر وہ اس کے خواب دیکھتا تھا. ہی یوز ٹو انجوائے دا سن شائن, وہ سورج کی روشنی کی حرارت کو اس سے لطف اندوز ہوتا تھا. اینڈ وڈ واک ان دا میڈوز, اور سرسبز میدانوں میں چہل قدمی کرتا تھا. کوشچن نمبر 5. وشز ڈو ناٹ کم ٹرو ان دس لائف, اس زندگی میں خواہشیں جو ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی, حقیقت یا پوری نہیں ہوتی. رائٹس ڈچز کہتا ہے, وٹ آر دا تھنگز ہی لانگڈ فار, کون سی وہ چیزیں تھیں جن کی وہ خواہش کرتا تھا, بٹ کوڈ ناٹ ہیو, لیکن انہیں حاصل نہ کر سکا. آنسر ہے جی اس کا, ان ہز ارلی چائلڈہڈ, اپنے بچپن میں ہی وشڈ فار اے ٹرائی سائیکل, اسے 3 پہیوں والے سائیکل کی خواہش تھی. اینڈ لیٹر اے بائی سائیکل, اور بعد میں اسے بائی سائیکل کی خواہش تھی. ہی وش ٹو گیٹ آئس کریم اینڈ سویٹ فری آف کاسٹ, وہ چاہتا تھا کہ وہ آئس کریم اور مٹھائی کو بغیر قیمت کے حاصل کرے. دیز وشز ڈیڈنٹ کم ٹرو, یہ خواہشیں اس کی حقیقت نہ ہو سکیں, سچ نہ ہو سکیں. اور اس کا کوشچن نمبر ہے جی 6. وٹ ڈڈ ہی ڈو ود ہز پاکٹ منی, تو وہ اپنے جیب خرچ کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ اس کا آنسر ہے, ہی یوز ٹو کیپ ہز پاکٹ منی ان اے منی باکس ٹو سیو اٹ, وہ اپنی جیب خرچ کو گولک میں رکھ لیتا تھا بچا کر. یہ تھا استعمال اس کا اپنی پاکٹ منی کا. تو آج کا یہ جو لیسن ہے اس کے کوشچن آنسرز کمپلیٹ ہوئے. اب میں آپ کو اس کے سینونیمز جو باقی رہ گئے تھے وہ پڑھائے دیتا ہوں. پیج ہے 58 اور سینونیمز ہے نمبر 6. اس کا جی 6 کا ہے جو انڈر لائن ورڈ ہے وہ ہے فلیور, اور اس کا سینونیمز ہے ٹیسٹ. 7 نمبر پہ ہے سمنس, جسے کہتے ہیں بلاوا, اور اس کا آپشن ڈی جو ہے کال, اس کا مطلب بھی بلاوا ہے. 8واں ہے ڈسمسل, ختم کرنا, اور اس کا سینونیمز ہے ٹرمینیشن, اس کا میننگ بھی ختم کرنا ہے. 9واں نمبر پہ ہے اوپریسو, جسے تکلیف دہ کہتے ہیں, اور اس کا سینونیمز ہے پینفل, یہ بھی تکلیف دہ ہے. اور ان ایکسپیکٹڈ, غیر متوقع, اور اس کا سینونیمز ہے سڈن, غیر متوقع. تو لیسن جو ہے سینونیمز کے ساتھ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم ساتھ ساتھ جو ہیں سجیسٹ ون ورڈ کی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پریکٹس کر رہے تھے, اور اس میں سے ہم نے تقریباً ہاف کے قریب کمپلیٹ کرنے والے ہیں. پیج نمبر 178 پر ہم نے لاسٹ جو پڑھا تھا اس کے بعد ڈیکیڈ والا پڑھا تھا. اب واری ہے اے ووڈن فلور آن اے شپ, بحری جہاز پر جو ایک عرشہ ہوتا ہے تختے کا بنا ہوا, اسے ڈیک بولتے ہیں, عرشہ. A form of government in which the people choose their leader and have freedom of speech, thought, etc. ایسی حکومت جس میں لوگوں کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ بات بھی کر سکیں, سوچ بھی سکیں اپنی مرضی سے, وغیرہ وغیرہ. اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں, جمہوریت کہتے ہیں. A book that gives a list of words in alphabetical order with their meanings and pronunciation, ایک ایسی کتاب جس میں حروف تہجی کے ساتھ الفاظ دیے گئے ہوتے ہیں, معنی بھی دیے گئے ہوتے ہیں, اور ان کی جو ہے ساؤنڈ وغیرہ بھی لکھی جاتی ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں ڈکشنری, اردو میں سے لغت کہتے ہیں.
the art of practice of conducting international relations. یہ وہ طریقہ کار جس سے ہم بین الاقوامی جو تعلقات ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں، ان کو بناتے ہیں، اسے کہتے ہیں ڈپلومیسی یعنی سیاست کاری. A place where medicines are prepared، وہ جگہ جہاں پر ادویات تیار کی جاتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں ڈسپینسری. Relating to the family اور ہاؤس ہولڈ، گھر کے متعلق، گھریلو باتوں کے متعلق جس کا تعلق ہو اسے کہتے ہیں ڈومیسٹک. A document showing permanent residence، ایک ایسا ڈاکومنٹ جو آپ کی مستقل رہائش کو جو ہے اس کا اظہار کرے، اسے ہم ڈومیسائل کہتے ہیں، جہاں پر آپ کی سکونت ہوتی ہے، جہاں آپ رہائش پذیر ہوتے ہیں. A match in which neither team wins، ایک ایسا میچ جس میں کوئی ٹیم بھی نہ جیت پائے اسے ہم ڈرون کہتے ہیں. اور a book which containing telephone numbers and addresses، ایسی کتاب جس کے اندر ٹیلی فون نمبر ہوتے ہیں اور پتے دیے ہوتے ہیں اسے ڈائریکٹری کہتے ہیں. لیگل اینڈنگ آف اے میرج، قانونی طور پر کسی شادی کا اختتام ہے اسے ڈائیورس کہتے ہیں، طلاق یا خلا. اس کا معنی ہے a thing that is fit to be eaten، ایک ایسی چیز جو اب کھانے کے لیے بالکل ٹھیک ہو، کھانے کے لائق ہو، اسے ہم کہتے ہیں ایڈیبل. اور کیپیبل آف بینگ چوزن انڈر دا رولز، اس لائق کہ اسے کسی قانون کے تحت قبول کر لیا جائے، انتخاب کر لیا جائے، اسے کہتے ہیں ایلیجیبل. اور a book اور set of books dealing every branch of knowledge، ایک ایسی کتاب جو علم کے ہر برانچ، ہر شاخ کو جو ہے اس کو ڈیل کرتی ہو، اسے ہم کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا. تو آج کے اس لیسن میں جس میں سجیسٹ ون ورڈ جو ہم نے کیے ہیں آج یہاں تک، اب میں آپ کو پیئر آف ورڈز جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیے تھے ان سے کچھ آگے بتاتا ہوں. نمبر ہے جی 27، پیج 187 پر. کاسٹ اور کاسٹ دو لفظ ہیں، یا CAST کاسٹ کہتے ہیں ڈالنا. ڈونٹ کاسٹ پیرلز بیفور سوائن، سور کے آگے موتی مت ڈالو. اور کاسٹ CAST کاسٹ یہاں ذات سے متعلق ہے. اسلام ڈسکریجز کاسٹ سسٹم، ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ ذات پات کے نظام کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. 28 نمبر پہ ہے جی کیٹل، CATTLE کیٹل، مویشیوں کا گلا. یہ ہے کیٹل آر گریزنگ ان دا فیلڈ، مویشی کھیتوں میں چر رہے ہیں. اور ایک کیٹل ہے کے سے، یہ کیتلی ہوتی ہے. ہی میڈ دا ٹی ان اے کیٹل، اس نے دیگچی میں چائے بنائی. اگلا ورڈ ہے جی چیک، جانچ کرنا، پڑتال کرنا. پلیز چیک یور لگیج، مہربانی کر کے اپنے سامان کو جو ہے اس کی پڑتال کر لیں، اس کو جانچ لیں. اور ایک ہے جی چیک، CHEQUE چیک، یہ بینک کا چیک ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں دا چیک از ناٹ آن دا از آن دا نیشنل بینک، یہ چیک نیشنل بینک کا ہے. اور نمبر 30 پہ ہے کلاتھ، CLOTHE کلاتھ. جب ای بڑھ جائے گا یعنی کلاتھ میں تو اس کا مطلب ہے سلے ہوئے کپڑے. ہی ویئرز دا کلین کلاتھس، وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے. اور اگر CLOTH ہو اور ای اس میں اضافی نہ ہو تو یہ ان سلے کپڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہوتا ہے ہی ورکس ان اے کلاتھ ہاؤس، وہ ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتا ہے. آج 30 کے قریب ہمارے یہ پیئر آف ورڈز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو میں سمجھاتا رہوں گا. اب میں آپ کو ٹینس جو ہے اگلا ٹینس سمجھاتا ہوں. لاسٹ ٹائم ہم آج فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کو پڑھیں گے. اور اب فیوچر کے تینوں ٹینس، فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فیوچر پرفیکٹ ٹینس اور فیوچر کنٹینیوس ٹینس جو ہے میں آپ کو نیکسٹ لیکچرز میں سمجھاتا رہوں گا. تو پہلے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں اسے لکھ دیتا ہوں. فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، اس کی پہچان
اردو فقرے کے آخر میں گا، گی اور گے سادہ فقرہ، سبجیکٹ، ول، شیل، ورب کی فرسٹ فارم، آبجیکٹ، پھر سبجیکٹ، ول ناٹ، شیل ناٹ، ورب کی فرسٹ فارم، آبجیکٹ، ول، شیل، سبجیکٹ، آئی اور وی کے ساتھ شیل اور ول، باقی سب کے ساتھ۔ سادہ فقرہ جب ہم بناتے ہیں تو اس میں سبجیکٹ، ول اور شیل کا استعمال ہوگا، ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ آئے گا۔ جب ہم اس کو منفی بناتے ہیں، نیگیٹو بناتے ہیں، تو اس میں ول ناٹ اور شیل ناٹ کریں گے، ورب کی وہی فرسٹ فارم آئے گی۔ اور جب ہم اس کو انٹروگیٹو یا سوالیہ بناتے ہیں تو اس میں ول شیل کو باہر نکالنا ہے، سبجیکٹ لانا ہے، ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ ہوگا۔ وضاحت اس کی اس طرح سے ہے کہ آئی اور وی ان کے ساتھ ہم نے شیل استعمال کرنا ہے، باقی سب کے ساتھ ول استعمال کرنا ہے۔ تو وہ ہماری مدد کرے گا۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ پہلے آپ نے ایرو کی، یہ دیکھیں، اب پھر آپ نے فقرے کو الٹا لے کے اسے چلنا ہے تو آسانی سے بن جایا کرتا ہے۔ فقرہ ہے جی وہ ہماری مدد کرے گا، ہی، سادہ فقرہ بنا رہا ہوں، ہی کے بعد ول اور شیل میں سے کسی نے آنا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ آئی اور وی کے ساتھ شیل ہے تو اسے یہاں پر ہی ول مدد کرنے کے لیے ہوتا ہے ہیلپ، اور ہماری کے لیے اس، تو ہی ول ہیلپ اس، اور نیگیٹو میں ہی ول ناٹ ہیلپ اس، اور یہاں پہ ول کو باہر نکالیں، سبجیکٹ لائیں، سوالیہ فقرہ۔ اور اگر میں لکھوں کہ میں تمہاری مدد کروں گا تو آئی شیل ہیلپ یو، یہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں شیل کا، آئی اور وی کے ساتھ شیل لگتا ہے، لیکن ہم نے آج کل دیکھا ہے کہ جی تمام آئی کے ساتھ بھی اور وی کے ساتھ بھی لوگ جو ہیں وہ ول کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کسی لازمی معنی کو لے کے آئیں گے، جیسے میں ضرور لاہور جاؤں گا، تو ویسے تو میں لاہور جاؤں گا، آئی شیل گو ٹو لاہور آئے گا، لیکن جب میں ضرور کے معنی میں آؤں گا تو آئی ول گو ٹو لاہور۔ تو یہاں پر کنفرم کرنا، اپنے آپ کو پکا کرنا، ارادے کی مضبوطی کا اظہار ہو، تو وہاں پر ہم پھر سب کے ساتھ ول کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، جس کی ایکسپلینیشن میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ اس کا پیج میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور تیار کرنا ہے اسے۔ پیج نمبر ہے جی 243، یہ پیج ہے۔ آپ نے اس پر جو فقرے ہیں وہ 243 اور 244 پر آپ کو فقرے ملیں گے، وہ یہاں آئیں گے۔ دے ول کم ہیئر، اس کا دوست کبھی دھوکہ نہیں دے گا، ہز فرینڈ ول نیور ڈیسیو، یہ سینٹینسز ہیں، ان کو آپ نے تیار کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اور بورڈ کے پیپر میں آپ کو، جیسے میں بتاتا رہتا ہوں کہ 10 فقرے آپ کے پاس آنے ہیں کسی بھی ٹینس سے، جو انہی ایکسرسائز سے لیا جائے گا۔ آؤٹ آف دس بک آپ کو کوئی کوشچن اور اس کا آنسر نہیں ملے گا۔
تو آپ نے یہیں سے یاد کرنا ہے، یہی فقرے بورڈ کے پیپر میں آپ کو ملیں گے، 1.5 نمبر کا ایک کا آنسر ہوگا۔ تو آج کے لیسن میں ہم نے کمپلیٹ کیا ہے چوتھا لیسن، اور یہ 10th جو ہے 10th نمبر ہمارا 7۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ کو فردر جو ہے پڑھاؤں گا۔ السلام علیکم۔